الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل حسب ونسب منقطع يوم القيامة إلا حسبي ونسبي. سامعین محترم، کائنات میں سب سے مقدس اور برگزیدہ شخصیات وہ ہیں جنہوں نے نبی علیہ السلام کی دامن رحمت کو تھاما اور آپ کی معیت میں دین اسلام کی خدمت کی اور آپ کے مشن کو دنیا کے کونوں کونوں تک پھیلا دیا اور انہی جماعتوں میں سے دو جماعتیں ایسی ہیں جن کا تذکرہ کرنے سے ایمان تازہ ہوتا ہے اور دل نور سے بھر جاتا ہے۔ ایک طرف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت، جنہوں نے آپ علیہ السلام کی حیات طیبہ کا ایک ایک لمحہ اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنے کانوں سے آپ کی زبان نبوت سے وحی کا ایک ایک لفظ سنا اور قدم بقدم آپ کی پیروی کی، تو دوسری طرف اہل بیت اطہار، وہ مقدس خاندان جو نبی علیہ السلام کا خونی اور نسبی رشتہ دار تھے، جن کی پاکیزگی خود رب نے قرآن میں بیان کی۔ فرمایا: انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سامعین محترم، اب ذرا غور کیجئے، جب ان دو عظیم جماعتوں کے درمیان خونی اور نسبی رشتہ قائم ہو تو وہ محض دنیاوی نہیں رہتا بلکہ روحانی، ایمانی اور مثالی بن جاتا ہے۔ اور جب ہم ان دو عظیم جماعتوں کے تعلقات کی گہرائی میں اترتے ہیں تو ہمیں نہ صرف عقیدت، محبت نظر آتی ہے بلکہ رشتہ داریاں، قرابت داریاں، نکاح اور دلوں کی عظیم محبتیں نظر آتی ہیں۔ سامعین محترم، اب میں آپ حضرات کے سامنے صحابہ کرام کے اہل بیت سے محبت دکھا دینا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت دیکھیے۔ ان کو اپنے قریب ترین مشیروں میں شامل رکھا اور ایک موقع پر ان کے لیے فرمایا: لولا علی لہلک عمر، اگر آج علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ اس قدر ان سے محبت کا اظہار کیا۔ اور اسی طرح صحیح البخاری حدیث نمبر 3712، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا اہل بیت سے محبت کا اظہار دیکھیے۔ فرمایا: والذی نفسی بیدہ لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، آپ علیہ السلام کے قرابت داروں سے محبت کرنا مجھے اپنے قرابت داروں سے زیادہ محبوب ہے۔ یہی نہیں، ان کے علاوہ اور بھی کئی مقامات ہیں جہاں سے صحابہ کا اہل بیت سے محبت بڑا انداز ثابت ہوتا ہے۔ بل انہی کی محبت اہل بیت سے نہیں بلکہ اہل بیت بھی ان سے محبت کیا کرتے تھے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں: افضل الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر و عمر، لوگوں آپ علیہ السلام کے بعد لوگوں میں سب سے زیادہ افضل ابو بکر و عمر ہے۔ اور اسی طرح جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا: رحم اللہ عمر لا ما ابصر احد یجلب مثلہ واللہ لقد کان یری رعیا فیوافقہ القرآن۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی حضرت عمر پر رحم فرمائے، میں نے ان جیسا کسی کو نہیں پایا، وہ کوئی رائے پیش کرتے تو قرآن اس کی تائید کرتا۔ اسی طرح حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے جب خلافت حضرت امیر معاویہ کے حوالے کر دی تو یہ ان کی کمزوری کی علامت نہیں بلکہ یہ ان کا صحابہ سے محبت کا پیار کا اندازہ تھا، یہ محبت اور پیار کا پرجوش جذبہ تھا۔ انہوں نے خون ریزی سے بچنے کے لیے خلافت حضرت امیر معاویہ کے حوالے کر دی۔ سامعین محترم، یہ تو صرف محبت کی رشتہ داری تھی صحابہ اور اہل بیت کے درمیان۔ اب خونی اور نسلی رشتہ داری بیان کروں گا کیونکہ اس سے ان کا تعلق اور بھی مضبوط ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی دمادی کی رشتہ داری، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ام کلثوم کے لیے خطبہ بھیجا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا: انہا صغیرۃ، یہ تو ابھی چھوٹی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا: زوجنیہا یا ابا الحسن یا ابا الحسن فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما یقول کل حسب ونسب منقطع یوم القیامہ الا حسبی ونسبی
فأحببت أن يكون لي من رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم حسب و نسب. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ میری ان سے شادی کروا دیجئے، کیونکہ میں نے آپ علیہ السلام سے سنا تھا کہ قیامت کے دن ہر نسب اور حسب منقطع ہو جائیں گے سوائے میرے نسب نامے کے، تو مجھے یہ پسند ہے کہ میں آپ علیہ السلام کے نسب نامے میں آ جاؤں. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آپ علیہ السلام سے ہوا. اسی طرح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کا نکاح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آپ علیہ السلام سے ہوا. اسی طرح محمد بن ابی بکر کی بیٹی حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا. اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بہن حضرت زینب بنت علی کا نکاح حضرت عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب سے کیا. اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی نکاح میں آپ علیہ السلام کی دو بیٹیاں آئی، حضرت رقیہ اور حضرت کلثوم. اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت عمر کے خاندان بنو عدی میں سے ایک لڑکی سے ہوا. یہ سامعین محترم، ان نسبی تعلقات سے بھی ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ کرام اور اہل بیت کے درمیان کوئی بغض نہیں تھا، بلکہ وہ ایک دوسرے سے رشتہ داریاں رکھنے چاہتے تھے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.